السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جانے جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جہاں ایک طرف گلزیب کو بھی یہ سوچ کر تبریز سے محبت ہونا شروع ہو چکی تھی کہ اس نے مشکل میں میرا ہاتھ تھاما، میرا سہارا بنا، ورنہ پتہ نہیں میرے شوہر کے مر جانے کے بعد میرا کیا بنتا۔ اور تبریز کو بھی جتنا سکون گلزیب کے اس چھوٹے سے گھر میں محسوس ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے میرے محل نما گھر میں بھی یہ سکون نہیں ہے۔ گلزیب کے ساتھ رہ کر اسے احساس ہوا ہے کہ زندگی کی خوشیاں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں، لیکن تبریز نہیں جانتا کہ اس کی خوشیاں وقتی ہیں، بہت جلد اس کی اصلیت گلزیب پر کھلنے والی ہے۔ دراصل گلزیب کو ایک فائل چاہیے ہوتی ہے اور وہ تبریز سے بارہا کہتی ہے کہ اپنی گاڑی سے وہ فائل اٹھا دیں، جبکہ تبریز گہری نیند میں ہوتا ہے۔ گلزیب سوچتی ہے کہ میں خود ہی گاڑی سے جا کر وہ فائل اٹھا لاتی ہوں۔ جب وہ گاڑی میں اپنی فائل ڈھونڈنے لگتی ہے تو اتفاق سے عامر یعنی کہ اس کے ایکس ہسبینڈ کا وہ بیگ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو عامر کے مرنے سے پہلے اس کے پاس تھا۔ وہ تو بیگ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ بھلا یہ بیگ تبریز کی گاڑی میں کیسے آیا، جبکہ بیگ کے ساتھ ہی ایک ریوالور بھی رکھا ہے۔ گلزیب کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر، اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں چیزیں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تبریز اس کے ہاتھوں میں یہ دونوں چیزیں دیکھے، وہ جلدی جلدی دونوں چیزوں کو چھپا دیتی ہے، لیکن شدید ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سارے سوالوں کے جواب اسے مل چکے ہیں کہ دراصل تبریز ہی اس کے سابقہ شوہر کا قاتل ہے۔ اور پھر اسے وہ سب یاد آتا ہے جب جب تبریز اس کے اوپر لائنیں مارتا تھا جب وہ فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور اسے جب دیکھتا تھا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ تبریز نے دراصل مجھے حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر میرے شوہر کو مار کے اسے حادثے کا نام دیا ہے۔ تو گلزیب اگلے دن پولیس اسٹیشن پہنچ جائے گی ایف آئی آر درج کروانے، اور ان سے کہے گی کہ میں نے پہلے بھی رپورٹ درج کروائی تھی، لیکن اس وقت مجھے کسی پر شبہ نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن آج میں دوبارہ سے ایف آئی آر درج کروانے آئی ہوں۔ تبریز کے خلاف میری رپورٹ درج کریں، وہی میرے شوہر کا قاتل ہے۔ گلزیب جب تبریز کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے گھر پہنچتی ہے تو تبریز گھر پر ہی موجود ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنے سابقہ شوہر کا بیگ اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ اب تبریز کو بھی گلزیب پر شک ہوتا ہے کہ آخر یہ کہاں گئی تھی، یہ تو نہیں بتا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے آ رہی ہے۔ بہرحال وہ گلزیب سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر تم کہاں گئی تھی کہ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور چہرے سے بہت پریشان بھی لگ رہی ہو، لیکن گلزیب بات کو ٹال ہی دیتی ہے۔ اور تبریز آگے بڑھ کر گلزیب سے یہیں پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں سچ مچ تم سے بے تحاشا محبت کرنے لگا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف تبریز کی شادی کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ کافی دنوں کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی ماں بھی اسے طعنے دیتی ہے کہ غیر لڑکی کی محبت میں تم اپنے گھر کو، اپنی ماں کو بھول ہی گئے۔ تو تبریز کو اپنی ماں کی یہ بات پسند نہیں آتی۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ وہ غیر لڑکی نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے۔ اب جب تبریز کھانے کی ٹیبل پر پہنچتا ہے جبکہ شہرام اور عبدل وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو شہرام تبریز سے کہتا ہے کہ اب تمہیں فیکٹری جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہاری جگہ پر عبدل فیکٹری جائے گا۔ تبریز تو شہرام کی یہ بات سن کر ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب میرے ہاتھ سے فیکٹری بھی چلی گئی۔ لیکن شہرام سوچ چکا ہے کہ اب میں تبریز کو مزید اس کی مرضی نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ یہ ریگولر تو فیکٹری جاتا نہیں، کبھی جاتا ہے اور کبھی کئی دن فیکٹری سے غائب رہتا ہے، جس کی وجہ سے فیکٹری کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ماہنور نے چونکہ اپنی شادی کی وجہ سے اسکول سے ریزائن کر دیا تھا، تو اب اس کا اسکول کا آخری دن بھی آ گیا۔
تو وہ شہرام سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج میرا نوکری سے آخری دن ہے۔ کافی خوش لگ رہی ہوتی ہے اور شہرام سے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا۔ شہرام تو جب یہ سنتا ہے کہ ماہنور کا آج اسکول میں آخری دن ہے تو جیسے اس کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ تو آج وہ اظہار کر ہی دیتا ہے کہ میری خوشی مجھ سے دور جا رہی ہے، بھلا میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں۔ ماہنور جب شہرام کے منہ سے یہ سب الفاظ سنتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو کافی جذباتی ہو جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ماہنور بھی یہاں پر شہرام سے اپنی محبت کا اظہار کر دے کہ بھلا آپ سے دور جا کر میں بھی کہاں خوش رہ سکتی ہوں، لیکن شاید قسمت نے ہمارا ساتھ یہیں تک لکھا تھا اور پھر اس کے لیے وہاں پر کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے کی کرے گی۔ اور ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جو ایک ٹویسٹ دکھایا گیا ہے وہ یہ کہ شہرام آدھی رات کو تیمور کے گھر پہنچ جاتا ہے اور تیمور رات کے اس پہر شہرام کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ سب خیریت تو ہے، اس وقت آپ یہاں پر؟ اور ویسے اسے دل ہی دل میں شدید غصہ بھی آتا ہے، بہت جذباتی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی ہے کہ شہرام دل ہی دل میں ماہنور کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہاں پر شہرام تیمور کو بتا دے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ماہنور بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ شادی وہ محض مجبوری کے تحت کر رہی ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تیمور سے ریکویسٹ کرنے آیا ہو کہ ماہنور کو ہمیشہ خوش رکھنا، جبکہ یہاں پر تیمور کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہوں گی جو یہ سب سن لیں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تیمور اپنا فیصلہ بدل لے اور اسے احساس ہو جائے کہ وہ ماہنور سے شادی تو کر سکتا ہے لیکن شاید اس کی محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ شہرام اور ماہنور ڈرامے کے اینڈ تک ایک ہو ہی جائیں گے اور دوسری طرف عالیہ کی شادی بھی تبریز کی بجائے عبدل سے ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ عین شادی کے وقت پر تبریز کو پولیس گرفتار کرنے پہنچ جائے کہ عامر کی بیوہ نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے اور عامر کے قتل کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور تبریز تو گلزیب کا نام سن کر ہکا بکا رہ جائے گا اور پولیس والوں کو بتائے گا کہ وہ میری بیوی ہے، اور اس طرح سے مراد شاہ پر بھی اتنا پریشر پڑے گا کہ وہ چاہ کر بھی تبریز کو اپنا داماد نہیں بنا سکے گا، کیونکہ ابھی تک تو اس نے اپنے مفاد کی خاطر آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور جانتا بھی تھا کہ اس کی بیٹی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن زبردستی اسے اس آگ میں جھونک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تبریز پہلے ہی ایک شادی خفیہ طور پر کر چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عالیہ اور عبدل کی شادی ہو جائے گی؟ اور دوسری طرف تیمور خود ہی شہرام اور ماہنور کے درمیان سے نکل جائے گا اور وہ دونوں بھی ایک ہو جائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔